بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا مودودی پر خارجیت کا فتویٰ۔ سوال: جناب مولانا حسین احمد مدنی نے ایک پمفلٹ مسلمان اگرچہ بے عمل ہو مگر اسلام سے خارج نہیں ہے شائع کرایا ہے، جس میں ثابت کیا ہے کہ آپ کا مسلک اہل سنت والجماعت کے بالکل خلاف ہے اور احادیث صحیحہ اور آیت صریحہ کے بالکل منافی ہے، اور لکھا ہے کہ آپ اعمال کے جز و ایمان ہونے کے قائل ہیں، جیسا کہ خوارج اور معتزلہ کا عقیدہ ہے، اور آپ اس عقیدے کو شافعیہ اور محدثین کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ شافعیہ و محدثین اعمال کو ایمان کا جز مقوم نہیں بلکہ جز متمم و مکمل کہتے ہیں۔ حضرہ کرم اس مسئلے کے متعلق اپنا عقیدہ بالوضاحت تحریر فرما دیں اور ترجمہ قرآن میں شائع فرما دیں۔ انہوں نے آپ کی مندرجہ ذیل عبارات کو بطور دلیل پیش کیا ہے۔ نمبر 1، رہے وہ لوگ جن کو عمر بھر کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ حج بھی کوئی فرض ان کے ذمے ہے، دنیا بھر کے سفر کرتے پھرتے ہیں، یورپ کو آتے جاتے حجاز کے ساحل سے بھی گزر جاتے ہیں، جہاں سے مکہ صرف چند گھنٹوں کی مسافت پر ہے، اور پھر بھی حج کا ارادہ تک ان کے دل میں نہیں گزرتا، تو وہ قطعاً مسلمان نہیں ہیں، جھوٹ کہتے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور قرآن سے جاہل ہے جو انہیں مسلمان سمجھتا ہے۔ خطبات صفحات 180۔ نمبر 2، اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے بغیر نماز، روزہ اور ایمان کی شہادت سب بیکار ہیں، کسی چیز کا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ خطبات صفحہ 126۔ نمبر 3، ان دو ارکان اسلام یعنی نماز و زکوٰۃ سے جو لوگ روگردانی کریں ان کا دعویٰ ایمان ہی جھوٹا ہے۔ خطبات صفحہ 129۔ نمبر 4، قرآن کی روح سے کلمہ طیبہ کا اقرار ہی بے معنی ہے اگر آدمی اس کے ثبوت میں نماز اور زکوٰۃ کا پابند نہ ہو۔ خطبات صفحات 132۔ یہ سب حوالہ جات بار ہفتم کے مطابق ہیں۔ جواب: ایک ظلم تو مولانا حسین احمد مدنی صاحب نے کیا کہ اصل کتاب کی عبارات کو پوری طرح پڑھے بغیر اور خود کتاب کے موضوع و مضمون سے واقفیت حاصل کیے بغیر محض چند لوگوں کے فراہم کردہ اقتباسات کی بنا پر کتاب کے مصنف کا ایک مسلک مشخص فرما لیا اور اپنی اس تشخیص کا اعلان بھی فرما دیا۔ اس پر دوسرا ظلم آپ کر رہے ہیں کہ مولانا کے اس پمفلٹ کو پڑھنے کے بعد آپ نے خود نہ خطبات کو پڑھا نہ میری کسی اور کتاب سے میرا مسلک معلوم کیا، بلکہ فوراً مجھے جواب دہی کے لیے طلب فرما لیا۔ میری کتاب خطبات آپ کی دسترس سے دور نہ تھی، آپ صرف اسی کو اٹھا کر دیکھ لیتے تو آپ کو انہی عبارات کے آس پاس مولانا کے الزامات کا جواب مل جاتا۔ میری کتاب تفہیمات حصہ دوم بھی آپ کو اپنے شہر کے دارالمطالعہ جماعت اسلامی میں آسانی سے مل سکتی تھی۔ اس کو پڑھ کر آپ کو معلوم ہو جاتا کہ آیا میں خوارج و معتزلہ کا ہم مسلک ہوں یا اہل سنت کا۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح کے اعتراضات کی تحقیق کے لیے مجھ سے سوال نہ کیا جائے، میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ جن الزامات کی تحقیق آپ خود تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر سکتے ہوں، ان کے لیے خواہ خواہ مراسلت میں وقت کیوں صرف کیا جائے۔ خطبات کی جن عبارات پر مولانا نے مجھے خارجی و معتزلہ بنایا ہے، ان پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ کتاب فقہ اور علم کلام کی کتاب نہیں ہے، نہ فتویٰ کی زبان میں لکھی گئی ہے، بلکہ یہ ایک وعظ و نصیحت کی کتاب ہے جس سے مقصود بندگان خدا کو فرما برداری پر اکسانا اور نافرمانی سے روکنا ہے۔ اس میں بحث یہ نہیں ہے کہ اسلام کی آخری حدود کیا ہیں جن سے تجاوز کیے بغیر آدمی خارج از ملت قرار نہ پا سکتا ہو، بلکہ اس میں عام مسلمانوں کو دین کا اصل مقصد سمجھانے اور اخلاص فی الاطاعت پر ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیا اس نوعیت کی کتاب میں مجھے عوام سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ خواہ تم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ بھی ادا نہ کرو، پھر بھی تم مسلمان ہی رہو گے؟
مولانا حسین احمد صاحب کو فتویٰ دینے کا شوق تھا تو وہ ضرور اپنا یہ شوق پورا فرما دے، مگر فتویٰ دینے سے پہلے انہیں اس چیز کو سمجھ تو لینا چاہیے تھا جس پر وہ فتویٰ لگا رہے تھے۔ پھر اگر مولانا نے محض پیش کردہ اقتباسات پر اکتفا نہ کیا ہوتا بلکہ اصل کتاب نکال کر ان عبارتوں کے سابق و لاحق کو بھی دیکھ لیتے تو مجھے امید نہیں کہ ان پر اعتراضات کرنے کی جرات فرماتے۔ مثال کے طور پر حج کے متعلق میری اس عبارت کو لیجئے جسے آپ نے سب سے پہلے نقل کیا ہے۔ خطبات میں اس سے پہلے یہ آیت نقل کی گئی ہے کہ لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جس نے کفر کیا تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو زاد راہ اور سواری رکھتا ہو جس سے وہ بیت اللہ تک پہنچ سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو اس کا اس حالت پر مرنا یہودی و نصرانی ہو کر مرنا یکساں ہے۔ پھر اسی مضمون کی ایک اور حدیث نقل کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان پر جزیہ لگا دوں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ان ساری چیزوں کو نقل کرنے کے بعد میں نے وہ فقرے لکھے ہیں جو آپ نے مولانا کے مفہوم سے نقل فرمائے ہیں۔ اب آپ فرمائیے کہ اس عبارت پر خارجیت اور اعتزال کا جو فتویٰ مولانا صاحب نے جڑ دیا ہے اس کی زد کہاں کہاں جا کر پڑتی ہے۔ کیا میں مولانا کو خدا سے اتنا بے خوف فرض کروں کہ یہ سب کچھ پڑھ لینے کے بعد بھی وہ اس مفتیانہ تیر اندازی کی جسارت کر گزرتے؟ اسی طرح نماز اور زکوٰۃ سے متعلق میری جو عبارتیں آپ نے مولانا کے پمفلٹ سے نقل فرمائی ہیں ان سے آگے اور پیچھے میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشہور کارنامے کو بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، اور اس کے ساتھ بکثرت آیات بھی نقل کی ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے لگے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ کیا اس سیاق و سباق پر نظر ڈالنے کے بعد بھی خارجیت اور اعتزال کے اس فتوے کو آپ ممکن سمجھ سکتے ہیں جو مولانا کے قلم سے میری ان عبارتوں پر نکالا ہے؟ ترجمان القرآن، جمادی الاخر 1371 ہجری، مارچ 1952۔